کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مت کرو، تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں، مگر آپ جو کام کر رہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ جس کو تائید کیے اورنگ آباد میں وہ خالی 5000 ووٹ لیا، 5000 ووٹ لیا۔ ناصر کے خلاف کتنے ووٹ لیا انہیں؟ 10,000 ووٹ لیا، اور ناصر ہارے 8,000 ووٹ سے۔ جو جس کی تائید کا اعلان کیا وہ 5,000، امتیاز جلیل ہارے 1100 ووٹ سے۔ دھولیا سے فاروق شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا، وہ 10,000 پہ نپٹ گیا، فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیے، صرف 1700 ووٹ لیا وہ ظالم، صرف 1700 ووٹ لیا۔ فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیا۔ عتیق کو آپ نے تائید نہیں کی، کسی اور کو بول دیا۔ ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مت کرو، تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں، مگر آپ جو کام کر رہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو، بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا، اور کیا نتیجہ نکلا جا آپ دیکھو۔ کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ یہی امتیاز جلیل، یہی فاروق شاہ، یہی مفتی اسماعیل، یہی ناصر صدیقی، یہی فاروق شابدی، یہی وارث پٹھان میدان میں اتر کے مقابلہ کریں گے۔ میرے بھائی پہچانو ان لوگوں کو۔ میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا، مگر آج میں ضروری ہے سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مہاراشٹرا کے چناؤ کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب فل فائر میں ہیں اور زبردست انداز میں اپنے مخالفین کو جواب دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹرا چناؤ میں چند ہی سیٹوں پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی نے چناؤ لڑا تھا، اور ان میں سے صرف ایک کینڈیڈیٹ نے اپنی سیٹ نکالی ہے، باقی اور کینڈیڈیٹ جو تھے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا یہ ماننا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے چال چلی اور برجستہ اعلان کیا کہ AIMIM کے اپوزٹ میں جو کینڈیڈیٹ ہیں سماج وادی کے، انہیں آپ سپورٹ کریں۔ جیسے AIMIM سے، شیواجی نگر سے، مانخور سے عتیق احمد صاحب کھڑے تھے، مقابل میں نواب ملک اور سماج وادی پارٹی کے ابو عاصم اعظمی کھڑے تھے، سپورٹ ابو عاصم اعظمی کو کروایا گیا۔ اورنگ آباد میں AIMIM کے کینڈیڈیٹ کو کافی نقصان پہنچا، سماج وادی کینڈیڈیٹ جو تھا وہاں 5,000 ووٹ لے کر اس نے امتیاز جلیل کو نقصان پہنچایا۔ دھولیا میں AIMIM کا کینڈیڈیٹ 70,000 ووٹ حاصل کیا، اور جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کی بات کی گئی وہ 1700 ووٹ لیا، اور کچھ ہی ووٹوں سے وہ ہار بھی گئے۔ اس لیے AIMIM کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اسے ناکارہ سیاست اور سیاسی بصیرت نہ رکھنے کا یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ زبردستی اس طرح جو سیاسی بصیرت نہیں رکھتے ہیں ان کا اعلان ہوا، اور اس سے کافی نقصان AIMIM کو پہنچا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہار گئے، بتاؤ اگر بی جے پی کچھ ایسا کرتی ہے مسلمانوں کے خلاف تو ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ وہ جو پارٹی کی بولی بولتے ہیں یا وہ جو آپ کی بولی بولتے ہیں؟ AIMIM یہ اپنی قوم کی بولی بولتا ہے، ظلم جس پر ہو رہا ہے اس مظلوم کی آواز کو اٹھاتا ہے، اور دوسری پارٹی کے اگرچہ مسلم کینڈیڈیٹ ہیں وہ پارٹی لائن سے ہٹ کر نہیں بولتے ہیں۔ اس لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی آگ ببولہ ہیں اور وہ کھری کھوٹی سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ الحمدللہ ہم تلوجہ فیس 1 نیو ممبئی کھار گھر میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس زمین کی خریداری کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پر مسجد بنائیں گے، الحمدللہ آپ سب نے دعا دی اور آپ سب نے تعاون کیا۔
اللہ و رسول کا بے پناہ کرم اور احسان رہا، ہم نے زمین کے مالک کو 1,20,00,000 روپے زمین کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اب اس وقت جو پروسیس ہے وہ ہے رجسٹریشن کا، جس میں تقریباً 10 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ آپ سب نے اب تک بے حد تعاون کیا ہے اور بڑی محبتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ ابھی رجسٹریشن کا پروسیس چل رہا ہے، جس میں 10 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ سب مل کر اگر 100 200 500 1000 روپے کے ذریعے سے قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کو تعاون کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ زمین مسجد کے نام پر رجسٹرڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ فوراً ہی ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کریں گے، جس کی پرمیشن کے لیے بھی رقم کی سخت ضرورت ہے۔ تو آپ سب نے اب تک جیسے تعاون کیا ہے اسی انداز میں قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ مل کر تعاون کرتے رہیں۔ 100 200 500 جو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ کی راہ میں اپنے والدین کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے، اپنے لیے آخرت کے لیے، اپنے بچوں کی آخرت کے لیے جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، مسجد کی زمین کی خریداری میں خرچ کر سکتے ہیں، مسجد کے تعمیری کام میں خرچ کر سکتے ہیں، آپ ضرور بے ضرور حصہ لیتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی راہ میں جو مال خرچ کر دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہی مال تمہارا مال ہے، اس کا حساب تمہیں آخرت میں نہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوا ہے۔ اور مسجد یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کا نام ہے، دنیا کی جنت ہے یہ، گویا آپ دنیا کی جنت بنانے میں آپ اپنی رقم کو خرچ کر رہے ہیں۔